الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کسی بھی بندے یا بندی کی دینی، دنیاوی اور اخروی ضرورت میں کام آ جانا، اس کا نام خدمت ہے. بہت غور سے ایک ایک جملہ سنیے. خدمت کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، اور یہ جملہ تو ہر ایک کی زبان پر مشہور ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے بولو خدا ملتا ہے. آج ذرا ہم خدمت کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کی کیا اہمیت ہے اس سے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم نے کہا خدمت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے کسی بھی بندے یا بندی، وہ اللہ کو مانے نہ مانے، وہ اپنا ہو بظاہر یا پرایا ہو، اس کی دینی، دنیاوی، اخروی ضرورت میں کام آ جانا، یہ ہے خدمت. اب کسی کی ضرورت میں کام آنے کی کئی شکلیں ہیں. کسی کو مال کی ضرورت تھی، ہم نے مال کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کیا اور مال کے ذریعے ہم اس کے کام آ گئے، یہ بھی خدمت ہے. کسی کو کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، مثلا ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، بعض علاقے پورے شہر، پوری بستیاں سیلاب میں بہہ گئیں اور کافی نقصان ہوا. جانی نقصان تو بہت کم، لیکن مالی نقصان بہت زیادہ. اب اپنے مال کے ذریعے سے ان کے کسی کام میں آ جانا، یہ خدمت ہے. اچھا، ہم نے کہا کہ دینی ضرورت میں کام آ جانا بھی خدمت ہے، دنیاوی ضرورت میں کام آ جانا بھی خدمت ہے. دینی ضرورت میں مثلا کوئی بہت اہم مسئلہ کسی کو پیش آیا، وہ اس مسئلے کا حل جاننا چاہتا ہے، آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا، یہ بھی خدمت ہے. بہرحال خدمت میں کافی وسعت ہے، بہت سارے کام خدمت کے ہو سکتے ہیں. کوئی ایک ہی کام کا انحصار اور دار و مدار نہیں ہے، کسی ایک ہی کام پر خدمت کا دار و مدار نہیں ہے. اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ قرآن کریم نے از آدم تا رحمت عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت کا خطاب دیا۔ بہت مشہور آیت ہے، سبھی جانتے ہیں، کنتم خیر امہ۔ یہ خطاب براہ راست تو حضرات صحابہ کو تھا، اور وہی ہر اعتبار سے اس فضیلت کے حقدار تھے، یقیناً تھے۔ حضرات صحابہ جیسے ہمارے آقا کے جیسا کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا کے صحابہ کی طرح کوئی صحابہ نہیں۔ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کے جو صحابہ تھے ان کا وہ مقام نہیں جو حضور کے صحابہ کا مقام، بہرحال۔ لیکن اس فضیلت میں حضور کے تمام امت مسلمہ شامل ہیں۔ ہمیں جو خیر امت کا خطاب ملا، یہ جو پہچان ملی، اللہ نے ہمیں جو بہترین امت بنایا، اس کی وجہ خود اللہ ہی نے قرآن پاک کے اگلے جملے میں ارشاد فرما دی۔ تم بہترین کیوں ہو؟ اخرجت، بولو، للناس، اس لیے تم بہتر ہو کہ تمہارا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سمجھے نا؟ تو خدمت میں یہی ہوتا ہے نا، گویا ہماری بہتری کی اصل وجہ، بنیادی وجہ اللہ پاک نے اس آیت میں کیا بیان فرمائی؟ لوگوں کے کام آ جانا، لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے کام آ جانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، ہماری بہتری کی اصل وجہ یہ ہے۔ اچھا، ذرا سا ہم اس کو اگر دیکھیں گہری نظر سے تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ہماری بہتری کی بنیادی وجہ خدمت کو بتلایا، اور خدمت للناس، کسی تفریق کے بغیر، کسی فرق کے بغیر تمام انسانیت کی خدمت کرنا، یہ تمہاری پہچان ہے۔ خدمت کی بہت ساری شکلیں ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا۔ اچھا، پہلے ہماری فضیلت کی بنیادی وجہ خدمت کو بیان کیا، دعوت کو بعد میں بیان کیا۔ دیکھو نا، اخرجت للناس میں خدمت کو پہلے بیان کیا، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دعوت کو بعد میں بیان کیا۔ بے شک دین کی دعوت یہ بھی ایک نہایت ہی عظیم اور محترم بشان عمل ہے۔ اس کی ایک ہی شکل ہرگز نہیں ہے۔ دعوت کی کئی شکلیں ہیں، جیسے خدمت کی کئی شکلیں ہیں، جیسے عبادت کے کئی طریقے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جن کو یہ غلط فہمی ہے وہ بہت بھاری غلط فہمی ہے۔ دعوت کا ایک ہی کام نہیں ہے، دعوت کے لیے ایک ہی طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ جیسے خدمت کی بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ کی عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، دین کی دعوت کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اور بنیادی طور پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی دعوت کا جو طریقہ اختیار کرو وہ بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں اخرجت للناس سے جو بات واضح ہوتی ہے، اللہ پاک نے خدمت کو پہلے بیان کیا، دعوت کو بعد میں بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ خدمت کی اہمیت اور فضیلت دعوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بلکہ آپ یقین مانو، میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے فضل سے یہ جملہ کہتا ہوں، دین کی دعوت کا بہترین ذریعہ ہی خدمت ہے۔ کیا کہا؟ دین کی دعوت کا
ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خدمت ہے۔ مجھے ایک ہمارے دوست کی، اب چونکہ جمعہ میں وقت بہت تنگ ہوتا ہے نا، اس لیے کوئی بات کہتے ہوئے بہت سوچنا پڑتا ہے۔ لندن سے ایک دوست تشریف لائے تھے جو بڑا کام کرتے تھے ہندوستان میں بھی۔ ایک مرتبہ ہم ساتھ میں تھے، انہوں نے آسام کی کارگزاریاں سنائی، جگہ جگہ غریب علاقوں میں جا کر کے کیٹس تقسیم کرنا اور غریبوں کے نکاح کروا، اور خدمت کے جو مختلف شکلیں ہیں، کام ہے، وہ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک قابل عبرت بات یہ بتائی، ہم نے کہا کہ دعوت بہت اہم عمل ہے، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے خدمت کو پہلے بیان کیا، دعوت کو بعد میں بیان کیا۔ اس سے خدمت کی اہمیت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اور پھر اس پر ہم نے یہ کہا کہ دعوت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ بولو۔ حضور سے بھی اس کی کئی مثالیں، میں آپ کو ابھی لیٹسٹ ایک مثال بتلاؤں۔ ہمارے وہ دوست لندن کے مختصر یہ کہ کارگزاری سنا رہے تھے آسام میں، بولے ہم نے بہت دور دور بچھڑے غریب علاقوں میں جا کر کام کیا، تو بولے کسی بچھڑے ہوئے علاقے میں ہم جب گئے تو ہم سے پہلے وہاں عیسائی مشنری کے کچھ لوگ موجود تھے، سمجھے، دوسرے ملکوں سے آنے والے ہیں۔ تو ان سے ہمارا سابقہ ہوا، ان سے کچھ بات چیت ہوئی، تو مذاکرے میں بہت مختصر میں جو کام کی بات ہے وہ صرف بتلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہارے یہاں صرف دعوت کا اہتمام ہے، خدمت کے پہلو سے تم لوگ غافل ہیں، اس لیے تمہاری دعوت اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی، جبکہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ہم دعوت کم دیتے ہیں، خدمت، اس لیے ہم کو دعوت کی ضرورت، لوگ خود بخود ہماری طرف کھینچا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کی بڑی عزت تھی مکہ والوں میں۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ یعنی آپ دیکھیں، ہمارے آقا نے خود اپنی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کیا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کوہ صفا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا، مکہ والوں، میری زندگی کا بڑا حصہ تمہارے سامنے گزرا، 40 دن نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 سال تمہارے درمیان میں گزارے۔ میرے دن کو بھی تم نے دیکھا، میری راتوں کو بھی تم نے دیکھا ہے نا، میری زندگی تم نے دیکھی ہے، نفع بخش زندگی تھی۔ بتلاؤ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے تم میں کیسی زندگی گزاری؟ نبوت سے پہلے آپ عبادت تو تھی نہیں، عبادت اور اس کے سارے احکام تو نبوت کے بعد ملے نا بھائی، ہے نا؟ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کا مشن کہا جا سکتا ہے، بنیادی مقصد کیا تھا؟ بولو، ارے بولو نا بھائی، خدمت۔ اچھا، میں ایک دوسرا اشارہ کرتا ہوں، صرف اشاروں میں ہی بات کی جا سکتی ہے اتنے مختصر وقت میں، تو دوسرا اشارہ آپ سنیے۔ یہ قرآن سے ہم نے اشارہ کیا، اب حدیث سے بھی اشارہ سن لو۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی، سبھی جانتے ہیں، غار حرا میں، تو چونکہ جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا پہلی مرتبہ، اور وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، جبریل نے آ کر کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا تھا بھائی ما انا بقاری، میں نے تو کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، میں کیسے پڑھوں؟ جبریل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے زور سے دبایا،
یہ واقعہ 3 مرتبہ ہوا، پھر خود بخود آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں، یعنی حضور کو جو نبوت ملی وہ واقعہ۔ غار سے جب اپنے گھر تشریف لائے تو پوزیشن کیا تھی جانتے ہو نا، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ تب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، پیاری اور پاکیزہ بیوی نے اپنے شوہر کو گھبرایا ہوا دیکھا تو تسلی دی۔ تسلی کن الفاظ میں دی؟ ساری حدیثی کتابوں میں وہ تسلی کے الفاظ، دیکھو حضور کی یہ زندگی تھی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، پیارے ہرگز نہیں، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، توڑنے والوں سے تم جوڑ پیدا کرتے ہو، جو رشتوں کو توڑتے ہیں تم ان رشتوں کو جوڑتے ہو، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ یا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ تفسیرات میں نہیں جاتا، دونوں طرح سے پڑھا گیا اور دونوں طرح ہمارے آقا کی سیرت پر فٹ ہوتے ہیں دونوں جملے۔ بڑا اچھا مفہوم میں چلے، وہ بھی سن لو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو بیکار کے لوگ ہیں نا ان کو کام پہ لگاتے ہوں، ان کی بیکاری دور کرتے، دیکھو خدمت کی شکلیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیکار لوگوں کو کما کما کر کے دیتے ہوں، اپنی کمائی اپنی ذات پر کم لگاتے ہوں، دوسروں کے نفع پر، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں زیادہ لگا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور کو تسلی دینے کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے تھے، اس میں تمام کے تمام جملوں میں یہی پہلو جھلکتا ہے کہ آپ جیسے خدمت گزار کو اللہ پاک ضائع کر دے گا۔ آپ ہرگز ٹینشن نہ لیں، آپ اکیلے تو نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ پر ایمان لائی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، سیدہ خدیجہ نے تسلی جو دی تھی نا، آپ ضائع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو لوگوں کے لیے خدمت کا کام کرتے ہو، لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنے عمل سے، اپنے علم سے نفع پہنچاتے ہو۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے، نفع بخش چیزیں ہمیشہ کے لیے باقی رکھی جاتی ہیں۔ بہت مثالیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ایسی کتنی ساری چیزیں اگر بیکار ہو گئی، اب کوئی فائدے کی نہیں رہی، چھوٹی ہو یا بڑی، تو پھر اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اور جو چیز نفع دیتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، نفع بخش چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، تو نفع بخش انسانوں کی بھی اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ میں اپنا موضوع بھی یقین مانو، میں اپنے علمیت کو نہیں بگاڑنا چاہتا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج خدمت کی اہمیت پر کچھ کہوں گا، ابھی میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا۔ بہت ساری آیات اور احادیث اور واقعات، ہم یہ انشاءاللہ اس کو آئندہ کوشش کریں گے اس کو پھیلانے کی۔ میرے بھائیو، خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو بہترین جو بنایا ہے اور خیر امت کا جو خطاب دیا ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ بتلائی کہ یہ امت نفع بخش ہے۔ خدمت کی بڑی، مجھے ایک بات چلو ضرور سن لو، ہم نے یہ عرض کرنا چاہا کہ اللہ نے یہاں خدمت کی اہمیت کو بتلایا ہے، خدمت کو پہلے ذکر کیا، دعوت کو بعد میں۔ اور اس پر ہم یہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا بہترین ذریعہ ان کی خدمت ہے۔ آپ سمجھے نا، خدمت سے لوگوں کے دل کو، مولانا عبداللہ کاکودرہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم و عمل کی دنیا میں
اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ علم و عمل کی دنیا میں اس طرح گزارا کرتے ہیں، اخلاق سے مارا کرتے ہیں، احسان سے جیتا کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف سے سناتا ہوں، خدمت بہت اہم عبادت ہے، متفق علیہ کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ کو جو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے، جو بندہ صائم النہار اور قائم اللیل ہے، دن بھر مسلسل روزے رکھتا ہے اور رات بھر مسلسل نوافل پڑھتا ہے، تو دن بھر روزے رکھنے والے کو، رات بھر نمازیں پڑھنے والوں کو جو ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کی خدمت کرنے والوں کو وہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ سنیے کیا کہا، قربان ہو اس پیغمبر پر جس نے یہ حقیقت سمجھائی، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں خدمت سے متعلق کچھ اور بھی تفصیلات، بھائیو، منشا صرف یہ ہے، اس قسم کے مضامین کو بیان کرنے کا منشا اپنی علمیت بگاڑنا مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ بہت معاف فرمایا، اللہ حفاظت فرمایا ریاکاری اور شہرت سے۔ یہ مضامین امت کے سامنے آنے چاہیے تاکہ اس قسم کی باتوں کو سن کر کے عمل کا جذبہ، خدمت کے احکام اور فضائل کو سن کر خدمت کا جذبہ ہم میں پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔